السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ اردو ادب سے متعلق جو ویڈیو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، چلیے اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ اور آج ہم جو ہے UGC نیٹ کا جو ڈرامہ کا سلیبس ہے، انشاءاللہ یہ اس کی آخری ویڈیو ہوگی۔ آج ہم ڈرامہ ضحاک کے بارے میں بات کریں گے، محمد حسن کی جو ڈرامہ ضحاک ہے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے یہ ڈرامہ کا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ نئے چیپٹر کو شروع کریں گے، کسی نئے چیپٹر کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور نئے احباب سے درخواست ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم سے جڑ رہے ہیں اور اس طریقے کے نئے ویڈیوز آپ تک ڈائریکٹ پہنچتی رہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ڈرامہ ضحاک کا خلاصہ و کردار۔ محمد حسن، چونکہ محمد حسن نے لکھا ہے تو اس لیے ہم پہلے ان کے بارے میں کچھ بات کر لیں۔ محمد حسن جو ہے یہ نقاد، محقق، مفکر، تخلیق کار، صحافی، ڈرامہ نگار، شاعر، سب کچھ ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی شخصیت ہے یہ۔ تو عصر حاضر کے نقادوں میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفکر، محقق، تخلیق کار، ڈرامہ نگار، یہ تمام ہیں۔ تو اس لیے یہ دھیان رکھیں، اس لیے میں نے یہاں پہ نوٹ کر دیا کہ ان کو جو ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ نقاد ہیں کہ نہیں، مفکر ہیں کہ نہیں، تخلیق کار، صحافی، ڈرامہ نگار، تو یہ ساری شخصیتیں ان کی ہیں۔ اور مزید بنا یہ شاعر بھی ہیں، ان کا شعری مجموعہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو آگے چلتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں ترقی پسند تحریک اور مارکسی نظریات کی بھرمار ہے۔ وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو مارکسی نظریات کے حامی اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ تو ترقی پسند تحریک سے اور مارکسی نظریات کی بھرپار ان کے تحریروں میں نظر آتی ہے، جو ان سے بہت متاثر یا ان سے وابستہ تھے۔ محمد حسن مراد آباد کے محلہ کہاں کے؟ یہ محمد حسن جو ہے یہ مراد آباد کے محلہ نواب پورہ میں پیدا ہوئے۔ نواب پورہ میں 1 جولائی 1926 کو پیدا ہوئے۔ 1 جولائی 1926 کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد الطاف حسین، دادا کا نام منشی مظہر حسین، والدہ کا نام رضوان فاطمہ۔ ہائی اسکول 1934 میں پاس کیا مراد آباد سے ہی۔ 1939 میں انٹرمیڈیٹ جو ہے پرائیویٹ سے پاس کیا، ریگولر موڈ میں نہیں، پرائیویٹ سے پاس کیا۔ پھر پہلی بار 1941 میں تعلیم کے لیے لکھنؤ چلے گئے۔ کہاں گئے تعلیم کے لیے؟ لکھنؤ۔ کب گئے تھے یہ؟ 1941 میں گئے۔ اور 1942 سے لے کر کے 54 تک یہ لکھنؤ میں ہی ان کی زندگی گزری۔ کب سے؟ 41 میں گئے تھے لکھنؤ، اور اسی طریقے سے اس ٹائم سے لے کر کے جو ہے 1954 تک کی زندگی کا اچھا خاصا وقت جو ان کا لکھنؤ میں ہی گزرا۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے ہی انہوں نے BA کیا، MA کی ڈگری حاصل کی۔ پھر لکھنؤ یونیورسٹی سے ہی انہوں نے LLB کیا اور PhD کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اور قیام لکھنؤ کے دوران یہ اپنے استاد پروفیسر احتشام حسین ان کے استاد تھے، ان سے یہ بہت متاثر ہوئے، ٹھیک ہے۔ مارکسی نظریات کو اپنایا اور ترقی پسند تحریک سے جڑے رہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ہوتا ہے کہ کس نظریات کو یہ مانتے تھے اور ان کے تحریر میں کس طرح کے نظریات ملتے ہیں۔ تو ترقی پسند تحریک سے یہ وابستہ بھی تھے۔ سب سے پہلی ملازمت انہوں نے لکھنؤ میں پائنیئر گروپ میں بحیثیت ایڈیٹر کی۔ کس میں؟ لکھنؤ میں ہی ملازمت اختیار کی، پائنیئر گروپ میں بحیثیت ایڈیٹر انہوں نے کام شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لکھنؤ یونیورسٹی میں عارضی لیکچرر ہوئے۔ پھر 1954 سے لے کر کے 64 تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیکچرر ہے۔ اسی طریقے سے 1964 سے لے کر کے 72 تک دہلی یونیورسٹی میں ریڈر کی پوسٹ پہ رہے، ہے نا، ریڈر کے پوسٹ پہ فائز رہے۔ پھر اسی طریقے سے کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں شعبہ صدر اور پروفیسر کے بھی رہے۔ اور بالآخر 1974 میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے پہ تقرر ان کا ہوا، اور یہیں سے وہ ریٹائر ہوئے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے یہ ریٹائر ہوئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اردو میں کل ملا کر کے 75 کتابیں لکھی ہیں، تصنیف یا ادارت، اس نے کتابوں کی ادارت کی ہے یا ان کی تصنیف کی ہے۔ تو کل کتابوں کی تعداد کیا ہے؟ 75 ہے۔ مجاز لکھنوی کی حیات پر مبنی ان کا ناول بھی لکھا انہوں نے، غم دل و وحشت دل، یہ جو ہے غم دل وحشت دل، یہ جو ہے مجاز لکھنوی کی حیات پر مبنی ان کا ناول ہے۔ یہ بہت ہی مقبول ہوا۔ ان کا شعری مجموعہ جو ہے وہ زنجیر نغمہ، یہ ان کا شعری مجموعہ ہے، یہ بھی شائع ہوا۔ جو نثری، اب یہ شعری مجموعہ تو ہے لیکن یہ کن پر؟ نثری نظموں پہ مشتمل ہے۔ جو اس میں جو نظم ہے وہ نثری پیرائے میں لکھا گیا، جو نثری نظم کا جو ایک صنف ہے، اس صنف میں انہوں نے شاعری کی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ دھیان رکھیں کہ ان کے شعر مجموعہ کا نام کیا ہے، زنجیر نغمہ، یہ ان کا شعری مجموعہ ہے، اور اس میں جو شاعری کی گئی وہ نثری نظم ہے، یہ نثری نظم پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو بہت سے اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے، جیسے ہم سب ڈرامہ ایوارڈ، بہت سارے ایوارڈ، اب کتنا یاد رکھے انسان، دیکھیے بہرحال میں نے یہاں کچھ جو ہے جمع کر دیے ہیں۔ ہم سب غالب ڈرامہ ایوارڈ، پریشد ایوارڈ، بہادر شاہ ظفر ایوارڈ، یو پی اردو اکادمی ایوارڈ، حیدرآباد ساہتیہ پریشد ایوارڈ، دلی اردو اکادمی ایوارڈ، مہاراشٹر اردو اکادمی ایوارڈ، مزید انہیں جواہر لال نہرو فیلو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تو بہت سارے اعزازات، گویا کہ ان کی زندگی جو ہے کامیابیوں سے، حصولیابیوں سے بڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بالآخر جو ان کی عمر ہوئی وہ 84 سال ہوئی، 84 سال کی عمر میں 24 اپریل 2010 کو یہ دہلی میں وفات پا گئے، تو 24 اپریل 2010 کو دہلی میں وفات پائے، اور ان کی تدفین دہلی گیٹ کے قبرستان میں ہوئی ہے، دہلی گیٹ کے پاس جو قبرستان ہے اس قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، پروفیسر محمد حسن نے باضابطہ طور پر 1950 سے ہی ڈرامہ نگاری کی طرف توجہ کی۔ کب سے؟ 1950 سے ڈرامہ نگاری کی طرف توجہ کی، اور سب سے پہلے آل انڈیا ریڈیو کے لیے فیچر اور ریڈیو ڈرامے لکھنے شروع کیے۔ آل انڈیا ریڈیو کے لیے سب سے پہلے انہوں نے ڈرامہ لکھنا شروع کیا، کس کے لیے؟ آل انڈیا ریڈیو کے لیے فیچرز اور ریڈیو ڈرامے لکھنے شروع کیے۔ اس وقت وہ لکھنؤ سے شائع ہونے والے اخبار پائنیئر میں ملازم بھی تھے، ہے نا، یہی ان کی پہلی ملازمت تھی، پائنیئر میں انہوں نے ملازمت اختیار کی تھی، اور لکھنؤ اور وہاں کے مخصوص معاشرے سے مانوس تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا پہلا فیچر آل انڈیا ریڈیو کے لیے کیا لکھا تھا؟ یہ ہے لکھنؤ، یہ لکھنؤ ہے، ان کا جو پہلا فیچر تھا آل انڈیا ریڈیو کے لیے وہ یہ ہے لکھنؤ، یہ انہوں نے پہلا لکھا، تو یہ ہے لکھنؤ کے نام سے لکھا، جسے بے پناہ مقبولیت ہوئی، اور اس کی 10-12 قسطیں نشر کی گئی۔ یہ ہے لکھنؤ کی مقبولیت کے سبب پروفیسر محمد حسن کا رجحان ڈرامہ نگاری کی طرف بڑھا، اور انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی ایک ڈرامے تخلیق کے جو وقتاً فوقتاً آل انڈیا ریڈیو اور دوسرے ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوتے رہے۔ علی گڑھ کے قیام کے وقت تک انہوں نے بے شمار ریڈیو ڈرامے لکھے، ٹھیک ہے، جن میں سے مختلف ڈراموں کا مجموعہ، جن میں سے منتخب ڈراموں کا مجموعہ یہ ہے پیسہ اور پرچھائی، تو یہ ان کی تصنیف ہے۔ اب یہ دھیان رکھیں کہ پیسہ اور پرچھائی جو ہیں یہ ان کے منتخب ڈراموں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ریڈیائی ڈرامے ہیں، کیا ہے؟ ریڈیو میں جو نشر کیا گیا وہ یہ ریڈیائی ڈرامے، تو یہ ایک طریقے سے جو پیسہ اور پرچھائی جو ہے یہ ان کی ریڈیائی ڈراموں کا منتخب مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ پیسہ اور پرچھائی کے نام سے پہلی بار کتابی شکل میں 1955 میں شائع کیا۔ کب کیا؟ 1955 میں شائع کیا، منظرۂ پا جسے ادارہ فروغ اردو لکھنؤ نے شائع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے پیسہ اور پرچھائی ان کا پہلا ریڈیائی مجموعہ ہے، ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ ہے، 1955 میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر محمد حسن کے ریڈیائی مجموعہ کا پہلا مجموعہ یہ ابھی میں یہ بتا رہا تھا، جس کو میں نے مختصر کر کے یہاں پہ لکھ دیا۔ ڈاکٹر محمد حسن کے ریڈیائی ڈراموں کا پہلا مجموعہ پیسہ اور پرچھائی 1955 میں شائع ہوا ہے۔ آگے اس کے علاوہ ان کے دیگر ڈرامے دیکھیں، سرخ پردے، سونے کی زنجیریں، نذیر اکبر آبادی، نقش فریادی، غالب کے اوپر انہوں نے کئی ڈرامے لکھے ہیں، جیسے نقش فریادی جو ان کی ہے اسے بھی انہوں نے ڈرامے کی شکل میں لکھا ہے، اکبر اعظم، اسی طرح سے انسپیکٹر جنرل، حکم کی بیگم، معمار اعظم۔ تو غالب کے اوپر انہوں نے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ غالب کے اوپر انہوں نے کئی سارے ڈرامے لکھے ہیں، جیسے نقش فریادی جو ان کا ہے کلام ہے اس پہ بھی انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر محمد حسن کے ڈراموں کا دوسرا مجموعہ میرے اسٹیج ڈرامے، یہ جو مجموعہ ہے یہ ان کے وہ ڈرامے ہیں جو ڈرامے اسٹیج کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ عنوان سے لکھا یہ 1969 میں منزل عام پہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو ہے پیسہ اور پرچھائی یہ ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ ہے، اور میرے اسٹیج ڈرامے یہ ان کے اسٹیج ڈراموں کا مجموعہ ہے، یہ دوسرا مجموعہ ہے۔ اس میں 6 ڈرامے ہیں، کون سا؟ ریہرسل، محل سرا، میر تقی میر، موم کے بت، فٹ پاتھ کے شہزادے وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اہم ڈرامہ کوہرے کا چاند 1968 میں 1968 میں لکھا، یہ فل لینتھ ڈرامہ ہے جس میں غالب کی حیات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو دہلی یونیورسٹی نے 1969 میں یعنی 1969 میں غالب کے 100 سالہ کے جشن کے موقع پہ شائع کیا، ٹھیک ہے۔ یہ کوہرے کا چاند یہ ان کا جو ہے انہوں نے غالب کے اوپر لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھا کب تھا؟ یہ 1 سال پہلے 1968 میں لکھا تھا، اور 1969 میں اسے جو ہے غالب کے 100 سالہ کے موقع پہ دہلی یونیورسٹی نے شائع کیا۔ اس سے پہلے بھی محمد حسن نے نقش فریادی، کیا ہے؟ نقش فریادی کے نام سے جو ہے غالب کے
ایک غالب کے اوپر ایک ڈرامہ لکھ رکھا ہے جس میں غالب کو موضوع بنایا گیا، اور یہ ڈرامہ ان کے پہلے مجموعے پیسہ اور پرچھائی میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے تماشا اور تماشائی ڈاکٹر محمد حسن کا تیسرا ڈرامہ ہے، جس میں غالب کی شخصیت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں غالب کی شخصیت کے دو پہلو سامنے آتے ہیں، ایک نوابزادہ کی حیثیت سے اور دوسرا شاعر کی حیثیت سے، اور یہ ڈرامہ 1974 کی تصنیف ہے، جو کہ ایک ریڈیائی ڈرامہ ہے۔ تو گویا کہ دیکھا جائے تو انہوں نے غالب کے اوپر ایک طرح سے نقش فریادی، اس میں غالب کی شخصیت کو موضوع بنایا، یہ بھی ڈرامہ ہے۔ کوہرے کا چاند، اس میں غالب کی شخصیت کو موضوع بنایا، یہ بھی جو ہے غالب کے اوپر ڈرامہ ہے۔ اور اسی طریقے سے تماشا اور تماشائی، یہ تیسرا ڈرامہ ہے، اس میں بھی انہوں نے غالب کی شخصیت کو ہی موضوع بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن کے ڈراموں کا تیسرا مجموعہ مور پنکھی ہے۔ کیا ہے؟ مور پنکھی۔ یہ مور پنکھی کے عنوان سے یہ ان کا تیسرا مجموعہ ہے کہ عنوان سے 1975 میں منظر عام پہ آیا۔ اس میں 7 ڈرامے شامل ہیں: شکست، مور پنکھی، مولسری کے پھول، سچ کا زہر، دارا شکو، کچلا ہوا پھول اور خاموں کا سوداگر وغیرہ۔ ڈاکٹر محمد حسن کا سب سے کامیاب اور اہم اور کامیاب ڈرامہ جو ہے ضحاک ہے، جو 1980 میں شائع ہوا، یعنی کتابی شکل میں جو یہ 1980 میں آیا۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن نے ڈرامے لکھنے کے علاوہ ڈراموں کا انتخاب بھی تیار کیا، جو نئے ڈرامے اور اردو ڈراموں کا انتخاب کے نام سے، جو نئے ڈرامے، کیا یہ نئے ڈرامے، یہ بھی ان کے ڈراموں کا انتخاب ہے، اور اردو ڈراموں کا انتخاب کے عنوان سے بھی انہوں نے لکھا ہے، اردو ڈرامے کا انتخاب کے عنوان سے بالترتیب، یعنی نئے ڈرامہ جو ہے 1995 میں، اور جو اردو ڈراموں کا انتخاب یہ 1998 میں منظر عام پہ آیا ہے۔ نیز محمد حسن نے ڈراموں کے تراجم بھی کیے ہیں۔ اب دیکھ لیں یہاں پہ میں نے کچھ ان کے جو تصانیف ہیں ان کو میں نے یہاں پہ لسٹ کیا ہے، دیکھ لیں۔ آج کا مصر، یہ ان کی محمد حسن کی تصانیف: آج کا مصر، آخری سلام، ادبی تنقید، ادبی سماجیات، ادبیات شناسی، اردو ادب میں رومانی تحریک، اردو ڈراموں کا انتخاب کلام، بالغوں کی تعلیم، پیسہ اور پرچھائی، تماشا اور تماشائی، توسیعی خطبات، جدید اردو ادب، 1947 کے بعد کہ اردو ادب کا تنقیدی تجزیہ، یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے یہ۔ 1947 کے بعد جو ہے اردو ادب کا تنقیدی تجزیہ، خزانۃ الامثال، خواب نگر، گلستان گل سخن، دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی اور فکری پس منظر، اور زنجیر نغمہ، یہ تو ان کا مجموعہ ہے، ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیر عالم حصہ اول، شناسہ چہرے، ضحاک، طرز خیال، غالب، ماضی، حال اور مستقبل، قدیم اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، گلدستہ طلسمات فرنگ، مجموعہ نادرہ، اوصاف علی، مشرق و مغرب میں تنقیدی تصورات کی تاریخ، مطالعہ سودا، معاصر ادب کے پیشرو، مور پنکھی، یہ ان کا تیسرا مجموعہ ہے ڈرامے کا۔ میرے اسٹیج ڈرامے، یہ بھی ان کا مجموعہ ہے۔ نئے ڈرامے، یہ ڈرامے کا انتخاب ہے۔ نظارت التعلیم یا نذیر اکبر آبادی، کوہرے کا چاند، یہ ڈرامہ ہے غالب کی شخصیت پہ۔ ہندی ادب کی تاریخ، اب ابتدا سے عصر حاضر تک، ٹھیک ہے، یہ ہندی ادب کی تاریخ پہ ان کی کتاب ہے۔ ہندی ادب کی تاریخ، اسی طریقے سے حیاتی تنقید، یہ ساری کی تصانیف جو ہیں ان کی ہیں محمد حسن کی ہیں۔ یہ تقریباً 75 کے قریب ان کی تصانیف ہے جو اوپر بات آئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ ضحاک، انہوں نے جو ڈرامہ ضحاک لکھا ہے اس کا انتساب کیا ہے دنیا کے دبے کچلے عوام کے نام، ٹھیک ہے، اور اس کے فرسٹ پیج پہ یہ جو ہے یہ ایک جو ہے ایک شعر کہہ لیں یا ایک یہ اشعار درج ہیں۔ یہ لوگ جن کو خدا بننے کی نہیں خواہش، یہ لوگ جن کے شب ماہ ہے نہ صبح چمن، یہ لوگ جن کی کوئی شکل ہے نہ تاریخیں، ہنسی میں ڈھال کے جیتے ہیں یوں ہی رنج و محن، خدائے حاضر و غائب کی ہیں یہ وہ بھیڑیں جنہیں چراتے ہیں صدیوں سے رہبران وطن، یہ لوگ جو ہیں ہر ایک فن کا خام سرمایہ، انہی سے باندھا ہے میں نے حیات کا دامن۔ اختر الایمان، یہ غالباً اختر الایمان کا اشعار ہے، میں نے چیک نہیں کیا ہے یہ اسی طرح لکھا ہوا ہے اختر الایمان۔ تو ٹھیک ہے، محمد حسن نے تو ان کا جو یہ ڈرامہ ہے اس کے شروع میں یہ میں نے شعر اس لیے دے دیا کہ میں نے دیکھا تھا اس سے پہلے بھی کچھ ڈرامہ وغیرہ کے شروع میں جو اشعار ہوتے ہیں ان کو بھی UGC پوچھ لیتے کہ ان کے کور پیج پہ کون سا شعر لکھا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو یہاں پہ دینا زیادہ مناسب رہے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ درج بالا اشعار ضحاک کے پہلے، ڈرامہ ضحاک کے پہلے صفحے پہ درج ہے، جہاں پر اس ڈرامے کا انتساب دنیا کے دبے کچلے عوام کے نام کیا گیا ہے۔ انتساب بھی یاد رکھیں کس کو کیا، دنیا کے دبے کچلے عوام کے نام، یہ اس ڈرامے کا انتساب ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ڈرامہ کیا ہے۔
یہ انسانوں کے بھیجوں پہ زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی، یہ لکھا ہے ڈرامہ ضحاک انسانوں کے بھیجوں پہ زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی، یہ محمد حسن نے لکھا ہے، اور اس میں 6 مناظر ہیں۔ کتنے مناظر ہیں؟ شاید کچھ لگ رہا ہے یہ ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبا ہو جائے گا میرے خیال سے، چلیے خیر اسے بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ 6 مناظر ہیں۔ ضحاک پہلی بار عصری ادب، یہ جو ہے شمارہ ہے، عصری ادب کے شمارہ 27-28 22 جنوری فروری 1977 1977 میں پہلی بار یہ عصری ادب میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ فروری یا مارچ 1977 میں یہ جو ہے اسٹیج کیا گیا اس ڈرامے کو، یہ دلی کے سری رام سینٹر میں پہلی مرتبہ اسٹیج کیا گیا، پیش کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے ڈرامہ ضحاک ہے 1977 میں ہی عصری ادب میں شائع ہوا۔ اس کے بعد جو ہے فروری مارچ 1977 میں اسے دلی کے سری رام سینٹر میں اسٹیج کیا گیا۔ ڈرامہ ضحاک ایک سیاسی تمثیل ہے جو انڈیا کے ایمرجنسی کے دوران لکھا گیا۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو ہے ضحاک کے اندر جو ہے یہ جو پیش کیا گیا وہ ایک سیاسی تمثیل ہے، اس کو انہوں نے سیاسی پس منظر میں لکھا ہے، اور انڈیا کے اندر جو 1977 کے قریب جو ایمرجنسی لگی تھی، تو 77 کے قریب اسی زمانے میں جو ہے اسے جو لکھا گیا ہے نا۔ آگے کرداروں کے نام، اس میں جو ہے جو کردار ہے یہ ضحاک ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ فوجی افسر ہے جو آگے چل کر کے بادشاہ بن جاتا ہے، کیا نام ہے، جو جمشید رہتے ہیں ان کے تخت کو پلٹ کر کے یہ بادشاہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نوشابہ یہ رقاصہ ہے اور ایک کسان کی بیٹی ہے جس سے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ فریدون شاعر اور محنت کش ہے، یہ کردار ہیں اس کے۔ ضحاک، نوشابہ، فریدون، اور اسی طرح سے بوڑھا جج ہے اور صنعتی نظام کا نمائندہ ہے ایک طریقے سے۔ وزیر اعظم یہ راہب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ کردار ہیں۔ اب دیکھیں اس کا خلاصہ، ضحاک کا خلاصہ۔ ضحاک ایران کا ایک ظالم بادشاہ ہے جس نے شہنشاہ ہے، تو یہ بادشاہ بنیادی طور پہ یہ تھا، کیا نام تھا، فوجی افسر تھا۔ تو ایران کا ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے شہنشاہ جمشید کی حکومت کا تختہ الٹ کر ایران پہ قبضہ جما لیا۔ ضحاک جو کہ ابتدا میں فوجی تھا، وہ بادشاہ جمشید کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے اور اسے آرے سے چروا دیتا ہے بیچوں بیچ، ہے نا، اور اس کی جگہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب یہ جو بغاوت کا جو جنگ رہتا ہے، اس جنگ کے دوران وہ شیطانوں سے بھی مدد لیتا ہے۔ شیطان اس کے کندھے پہ بوسہ لیتا ہے جس کے اثر سے اس کے شانے پہ 2 سانپ اگ جاتے ہیں اور وہ اسے ڈستے رہتے ہیں، ڈنک مارتے رہتے ہیں، جس سے وہ عاجز آ کر پورے علاقے میں اعلان کروا دیتا ہے کہ کوئی بھی اس اذیت سے اسے نکالنے کا علاج بتائے، اگر کوئی نہیں بتائے گا تو درباری میں جتنے لوگ ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ایک بوڑھا جو ہے اس کے دربار میں آ کر اسے علاج تو نہیں بتاتا، ایک بوڑھا آتا ہے اور اس کے دربار میں آ کر کے علاج نہیں بتاتا، لیکن ہاں وہ درد کم کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہے۔ اب وہ برا ہوتا ہے شیطان، ٹھیک ہے، برے کی شکل میں آتا ہے، اس شرط پر کہ وہ اس سے اس کی روح کا سودا کر لے، یعنی اپنی روح اسے بیچ دے، ہے نا۔ چنانچہ وہ تکلیف میں رہتا ہے، چنانچہ پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضحاک اس سے اپنی روح کا سودا کر لیتا ہے۔ تب وہ بتاتا ہے کہ اس سانپ کو، یہ جو سانپ تمہیں کاٹتا رہتا ہے، اس سانپ کو انسانوں کا بھیجا کھلاؤ تو وہ تمہیں نہیں ڈسیں گے۔ چنانچہ دونوں سانپوں کو دن میں 2 بار 2 آدمی کا بھیجا چاہیے، یعنی روزانہ 4 آدمی کا بھیجا اسے کھلایا جاتا ہے۔ اسی لیے جو انہوں نے لکھا ہے کہ انسانی بھیجوں پہ سب سے پہلے جو لکھا تھا انسانی بھیجوں پہ زندہ رہنے والے شہنشاہ کی کہانی، یہی اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے، کہانی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ محمد حسن کا یہ ڈرامہ ضحاک جو ہے 1980 میں کتابی شکل میں شائع ہوا ہے، اور انہوں نے لکھا جو ہے اسے محمد حسن نے وہ ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا ہے، جہاں جو ہے کچھ اس طرح کے حالات تھے کہ پریس پہ اور اس پہ جو ہے بہت زیادہ نگرانی تھی اور بولنے کی بالکل آزادی نہیں تھی، خیر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے کچھ باتیں اور۔ ضحاک کا یہ قصہ جو ہے نیا نہیں ہے، شاہنامہ فردوسی کے اندر یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے کئی لوگوں نے لکھا ہے۔ شاہنامہ فردوسی کا فارسی ترجمہ کا فارسی نثری خلاصہ شمشیر خانی کے نام سے کیا گیا ہے، فارسی میں جو اس کا خلاصہ ہے شاہنامہ فردوسی کا کس نام سے ہے؟ شمشیر خانی، اور اس شمشیر خانی کا ترجمہ جو ہے اردو میں رجب علی بیگ سرور نے سرور سلطانی کے نام سے کیا ہے۔ کس نام سے کیا ہے؟ سرور سلطانی کے نام سے۔ تو گویا کہ سرور سلطانی کے نام سے کیا، تو سرور سلطانی کے اندر بھی ایک قصہ موجود ہے جسے رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے۔ اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک ترکی ادیب سامی بک نے گاوے کے نام سے جو ہے 1877 میں ہی یہ ڈرامہ لکھا تھا، جس میں ہی ضحاک کی کہانی کو انہوں نے پیش کیا تھا۔ اور اسی طرح سے اختر شیرانی نے جو ڈرامہ ضحاک لکھا ہے نا، یہ یا انہوں نے کیا نام ہے جو ضحاک لکھا ہے، وہ بھی یہ اس کا ترجمہ ہے،
یہ اس کا ترجمہ ہے. حالانکہ اختر شیرانی ترکی نہیں جانتے تھے, تو اگر انہوں نے ترکی ادیب کی کتاب کا ترجمہ کیا بھی ہوگا تو وہ کسی ترجمے سے ہی ترجمہ کیا ہوگا, ہے نا. یہ باتیں میں اصل ڈرامہ ضحاک کے اوپر جو گیان چند کا مقدمہ ہے اس کے اندر یہ درج ہے, میں نے وہیں سے اس کو پڑھ کر کے جو ہے شارٹ لسٹ کیا, ٹھیک ہے, تاکہ کچھ چیزیں آپ تک پہنچ جائیں. آپ چاہیں تو باضابطہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اختر شیرانی ترکی نہیں جانتے, تو اگر انہوں نے سامی بک کے گاوے کا ترجمہ بھی کیا ہوگا تو کسی ترجمے کا ہی ترجمہ کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ادیبوں کے پلاٹ اور کردار میں بھی کافی فرق ہے. دونوں کی کہانی ضحاک کے کردار تو ہیں, لیکن دونوں نے اپنے طریقے سے پیش کیا. دونوں کی کہانی مختلف ہے. اسی طرح سے محمد حسن, دونوں کی کہانی تھوڑی مختلف ہے, پلاٹ کے اندر کچھ تبدیلی ہے. اسی طرح سے محمد حسن پر بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے اختر شیرانی کے ضحاک کا ترجمہ کیا, یا یہ کہ یہ اس کا ماخذ ہے. ہاں, دراصل سامی بک ہوں یا یہ کہ اختر شیرانی ہوں یا یہ کہ محمد حسن ہوں, انہوں نے جس ضحاک کی کہانی کو پیش کیا یہ تمام تو شاہنامے کے اندر موجود ہے. یہ قصہ تو پورا کا پورا. اب ان تینوں ادیبوں نے کہانی چاہے جہاں سے بھی لیے ہوں, انہوں نے اپنے انداز میں اپنے طریقے سے پیش کیا ہے. ہاں, تو ترجمہ کا تو سوال نہیں ہے. ہاں, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد حسن نے جو ضحاک لکھا ہے ان کے سامنے کیا نام ہے رجب علی بیگ سرور کا جو ترجمہ ہے وہ رہا ہوگا, تو اسے ماخذ قرار دیا جا سکتا ہے, بس اتنا, اور کچھ نہیں. دراصل یہ ضحاک کی کہانی شاہنامہ فردوسی میں شامل ہے, اور فردوسی کا نثری خلاصہ شمشیر خانی کے نام سے ہے, اور اس کا ترجمہ رجب علی بیگ سرور نے سرور سلطانی کے نام سے کیا ہے. تو محمد حسن کے ضحاک کا ماخذ سرور سلطانی کو کہا جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی ہر ایک ادیب نے اس کہانی کو اپنے مخصوص انداز اور طریقے سے پیش کیا ہے, اور جس میں بہت کچھ تبدیلی بھی کی گئی ہے نا. تو یہ ہے, ہر ایک نے اپنے انداز سے لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کیا نام ہے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اسے دیکھیں اور یاد رکھیں. باقی تحقیقاتی کام جو ہے وہ مزید تحقیقات درکار ہوتی ہیں اس کے سلسلے میں, ہے نا. یہ میں نے ضحاک کے اوپر جو گیان چند کا ایک مقدمہ بہت ہی مفید ہے, آپ چاہیں تو اسے پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اور وہ ریختہ کے سائٹ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے دوستوں, تو آج کے لیے اتنا ہی, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جلدی کسی اگلے ویڈیو میں ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. جب تک خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.